اصل چیز کیا ہوئی، اچھا برا کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا یا اللہ تعالیٰ نے کیسے بتایا، کیسے معلوم ہو؟ ان کے نائب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ عمل اچھا، یہ برا۔ اس لیے اتنا تو بھی معلوم کر ہی لینا چاہیے، سیکھنا ضروری ہے۔ چیزیں آسانیاں ہیں، سہولتیں ہیں، مکاتب ہیں، مدرسے ہیں ان میں اپنے بچوں کو۔ اب بعض لوگ ہیں بچے تو پڑھ رہے ہیں لیکن چچا نہیں پڑھ پائے، ان کو نہیں پڑھایا، تو بڑوں کے لیے اپنا انتظام کرو، اور اس کا سہل طریقہ میں عرض کرتا ہوں، کسی شخص کو تجویز کر لو اور بڑے لوگ 10 20 30 25 گویا کہ وہ بن جائیں طالب علم، اور بھائی جیسے اپنی ضروریات کے لیے خرچ کرتے ہو، بیمار ہو جاؤ اس کے لیے کتنا خرچ کر دیتے، تو جہالت کی بیماری دور کرنے کے لیے بھی تو خرچ کرو، کچھ آپس میں چندہ کرو، کسی شخص کو مقرر کر لو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا موقع ہو اس وقت جگہ مقرر کر بڑے لوگ پہنچو، تھوڑا ہی خرچہ سڑکے میں انتظام ہو جائے گا، اور دین کی بات سیکھنا شروع کرو۔ کیونکہ مجھے بھائی زیادہ دیر بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، 20 منٹ ہے، ابھی 10 منٹ ہوئے ہیں۔ ایک بات یاد آ گئی، یہیں کا ہردوئی کے اطراف کا قصہ۔ کوئی پڑھنا چاہے تو کس طرح پڑھ سکتا ہے؟ جی ایک دفعہ میں نے جمعے میں قرآن پاک جامع مسجد میں قرآن پاک کی کچھ فضیلت بیان کی۔ ایک بات اور بتلا دوں قرآن پاک کی یاد، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی ضرورت آ گئی، کوئی کچھ ہے تو یوں تو دعا کرتے ہی آدمی۔ اب موقع بھی نہیں ہے وضو کرنے کا، پانی نہیں ہے، کیسے؟ قرآن پاک جب ختم ہوتا ہے آپ اس وقت تو دعا قبول، اس کو سب جانتے ہیں، لیکن نہیں، تلاوت کے بعد بھی دعا قبول ہوتی۔ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں ویسے ہیں، کچھ پڑھ لو، الحمد شریف پڑھ لو، قل هو اللہ شریف پڑھ لو، قل اعوذ برب الفلق پڑھ لو، قل اعوذ برب الناس پڑھ لو اور دعا کرو، قبول ہو۔ یہ بڑی فضیلت ہے قرآن پاک۔ تو جمعے میں بیان کیا اور قرآن پاک کی فضیلت کتنی ہے۔ میرے عزیز و دوستو، میں دیکھو اللہ کا کلام ہے، کسی کی رحلت ہو جائے، انتقال، ایک شخص تو قل هو اللہ شریف 3 دفعہ پڑھ لو، ایک قرآن کے برابر ثواب ملے گا پڑھنے والے، وہ اس کو پہنچا دو۔ اور یہ ثواب مردوں کو تو پہنچاتے ہو، زندوں کو بھی پہنچتا ہے، زندوں کو بھی تو دے دو بھائی۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ایک قرآن پاک پڑھ کے ہم کو ثواب دے دو، اپنا پہنچا دو، زندگی یہ بھی بھائی قرآن پاک کسی نے پڑھا اس کو ملے، ثواب ملا، نیکی ملی، وہ کہتا ہے اللہ یہ ہمارا جو ثواب ہے یہ فلاں کو دے دیا جائے، منتقل ہو جائے کہ نہیں؟ ایسی تو قرآن پاک کی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک بات یاد آ گئی قرآن پاک کے اوپر، انسان بڑے ایسی تو دوستو کاروبار، معاش جسے کہتے ہیں، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے متعلقین کے کھانے پینے کے لیے کوششیں کرتا ہے، تدبیریں کرتا ہے، مختلف ہمیں اب تک نہیں ملا بھائی کسی کے فلاح پیشہ کرے، فلاح ہنر کرے تو ضرور کامیابی ہوگی، لیکن ایک بات بتلا دیجیے، ایک کام کرو تو پھر کامیابی ضرور ہوگی، روزی میں تنگی نہیں ہوگی۔ سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو مغرب کے بعد، سورہ واقعہ دیکھیے، معاش کہتے فاقہ نہیں ہوگا اس کی برکت سے، تنگی نہیں ہوگی، کھانے پینے کی زیادہ ضرورت ہوتی، جب اس کا انتظام ہوگا تو اور چیزوں کو بھی انتظام ہوگا۔ اور بیماری پریشان، اگر یاسین شریف پڑھ لیا کرو فجر کے بعد تو دن بھر کے کام آسانی ہو جائے، ایک مشقت کے ساتھ کام کرنا، ایک آسانی کے ساتھ۔ اور سورہ ملک پڑھ لیا کرو عشاء کے بعد، تو پھر اس کی برکت سے قبر کی منزل
آسان ہو جائے گی. اس کا نام ہی منجیا ہے، نجات دینے والی. یہ اس لیے بتایا قرآن پاک پڑھنے کے فائدے. اس کا بھی ایک طریقہ تھا. ویسے سورہ واقعہ اب نازلہ پڑھنے والے حضرات کہاں پڑھتے نظر آتے؟ کہتا ہوں یاد کر لو. جی کیسے یاد کر لے؟ 1 منٹ خرچ کرو، 1 منٹ سورہ واقعہ یاد ہو جائے گی. اور اس کا نمونہ دیکھنا ہو، فجر کی نماز یہاں پڑھ. کیسے کیا کریں گے؟ امام صاحب یہاں اسی 1 منٹ میں سورہ واقعہ، سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ یہ حفظ کر لی. کن لوگوں نے؟ جو حافظ نہیں تھے، جو بچے. اس کی صورت کیا ہے؟ نماز کے بعد کتاب ہوتی، کہیں کچھ ہوتا ہے، پہلے کر لو. یہ اچھا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس وقت کم ہوتا ہے، وہ بیٹھ سکتے ہیں. امام اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے گا، پھر کہے گا اذا وقعت الواقعہ. بس سب لوگ پڑھیں. اب نہ پڑھنا، ابھی نہیں، وہ مسجد میں ہاں بتلا رہا ہوں. اس لیے کہ آپ لوگ تو پھر نیچے ہیں. نیچے پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، نیچے بیٹھا ہے، اور سننے والا اوپر ہے. کتنی غلطی کی بات ہوگی. اسی لیے اذا وقعت الواقعہ بس 3 دفعہ کہہ دے، اور معنی بھی بتلا دے. جب قیامت آئے گی پتہ چل جائے گا حال جائے. 40 سیکنڈ میں اتنا ہو جائے. اب بھائی اس کو یاد کر لو، 27 پارے میں نہیں، پوچھ لو. تو اذا وقعت الواقعہ. دوسرے دن لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. تیسرے دن خافضۃ الرافعہ، پچھلا بھی سنائیں گے اور یہ بھی پوری ایک آیت. خافضہ مانے نیچے پہنچا دینے والی، رافعہ اوپر پہنچانے والی. میدان محشر میں قیامت میں 3 گروہ ہو جائیں گے. 2 کو اوپر پہنچائے گی قیامت، اور 1 کو نیچے گرا دے. اس طریقے سے یہ 1 سطر 3 دن میں یاد ہو جائے. آسان. اسی طریقے سے اور چیزیں بھی ہیں. جو لوگ ہیں یہاں رہیں گے، کسی اور محلے میں ہیں، فجر میں آ کے آ جائیں. باہر کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، مقام بھی چاہے آئے، 1 منٹ کی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں 1 منٹ میں سکھایا جاتا ہے. ہاں تم وہ ہردوئی والا واقعہ میں سنا دوں، پھر وقت بھی ہو رہا ہے پورا. تو بیچارے بیان کے بعد ملے، جیسے طریقہ ہوتا یا دھوتی پہنے ہوئے بیچارے، کہنے لگے صاحب ہمارے گاؤں میں تو کوئی پڑھا نہیں، ہم کیسے قرآن پاک پڑھیں اور سیکھیں. یہ پوچھا. میں نے پوچھا تم کیا کام کرتے ہو؟ کہنے ہیں کپڑے سیتا ہوں. یہاں سے کتنی دور ہو؟ تو ان کا ادرا جگہ ہے، جانتے ہو ادرا؟ یہاں سے 8 میل ہے، 8-9 میل. جتنی دیر میں ہفتے میں 2 دن آتا ہوں، اتوار اور بدھ کو کپڑے. اچھا بھائی تم 15 منٹ نکال سکتے ہو؟ ہاں تو 1 گھنٹہ دے دے. نہیں ہم نے کہا نہیں، 15 منٹ کے لیے مدرسے میں آؤ. اب جب تم اتوار کو آؤ تو ہم سے ملنا. وہ آئے تو میں نے کہا بھائی، ان کو بھیج دیا درجہ قاعدے اور نازلے میں. یہ 15 منٹ ٹھہریں گے، ان کو قاعدہ شروع کرا، الف با تا سے شروع کرا دیا. اسی طرح وہ آتے. اور میں نے کہہ دیا تھا جب بھائی آیا کرو تاکہ معلوم میں پابندی رہے، یا جایا کرو تو مل ضرور لیا کرو. وہ ملتے رہتے تھے. کیا ہو گیا صاحب؟ اسی طرح سے ہفتے میں آتے، وہ قاعدہ ختم ہو گیا، پارا بھی پڑھنے لگ گئے. جی قرآن پاک بھی. اب ایک دفعہ وہ نہیں آئے،
کئی دن ہو گئے، 15 دن جو ہوئے، تو پھر ایک دفعہ نظر پڑے، ملے، میں نے کہا آپ بھی بہت دن میں آئے، کہنے لگے کہ اب ضرورت نہیں رہی۔ میں نے کیا مطلب ضرورت نہیں رہی؟ کہنے لگے کہ جب آپ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ سبق شروع کرایا، جو سبق ہم یہاں سے پڑھ کے جاتے، ہماری بیوی وہ بھی تو جاہل ہی وہاں، ایک لڑکی ایک لڑکا، ہم اسے وہی بتاتے پڑھاتے، یہاں سے پڑھ کے جاتے الف با تا، اور وہاں جا کے انہیں پڑھا دیتے، تو ہمارا نورانی قاعدہ ختم ہوا، ان کا بھی ختم ہوا، ہمارا پارا ختم ہوا، ان کا بھی پارا ختم ہوا۔ اب بات یہ ہوتی تھی کہ پہلے یہ تھا کہ اب بچے تو ذہین و تیز بھی ہوتے ہیں، تو بعض الفاظ نہیں نکلتے، نہیں سمجھ میں آتے، تو وہ پوچھنے کے لیے آ جاتے تھے۔ اب جہاں کہیں اٹک ہوتی ہے تو لڑکا لڑکی بتلا دیتے ہیں، اور وہ تو فر پڑھنے لگ گئے، اب اور لوگ بھی گاؤں میں پڑھنے لگ گئے۔ دیکھو یہ تو اتنا آسان طریقہ، جو لوگ ہردوئی میں رہتے ہو۔ اور ایک اور بھی بات بتا دے، دیکھو آ کے 6:45 بجے آؤ، 7:45 بجے، 7:30 بلکہ 7:30 بجے آؤ۔ دیکھو بڑے بڑے لوگ اذان سیکھ رہے، جی ناظر جی، حافظ جی، جی اللہ اذان سنت کے موافق اذان، اور عصر کی نماز میں بھی مسجد میں بھی ایک لفظ ایک دن ٹھیک کرایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک دن کا سبق، چند سیکنڈ، 5 سیکنڈ بھی نہیں۔ اب اس میں جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں اللہ کھینچتے ہیں۔ آیا بھائی، اس سلسلے میں پہلے بھی گزارش کی گئی تھی، حضرات اساتذہ کرام قریب قریب ہر مسجد میں گئے، بتایا صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے، اور بھائی دیکھو اس کو جو ہے آ کے سیکھ لو، مفت سکھایا جاتا ہے مدرسے میں۔ بعضوں نے سیکھا، بعضوں نہیں، وہ صبح کو مکبر الصوت سے آواز آتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، کھینچتے ہیں اللہ اکبر۔ اصل یہ ایک بات کہتا ہوں بھائی، قرآن پاک میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اگر اس میں کوئی پڑھے اللہ الصمد، ٹوکو گے کہ نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ٹوکو گے کہ نہیں؟ پھر جب قرآن پاک اذان میں کھینچتا ہے وہاں کیوں نہیں ٹوکتے؟ ہم تو یہی بتاتے ہیں جیسا قرآن میں ہے ویسے ہی اذان میں ہے، اب اگر فرق ہے تو ہمیں کسی کتاب میں دکھلاؤ، کسی کتاب میں ہو کہ اذان میں تو کھینچ سکتے اور قرآن میں نہیں کھینچ سکتے، کسی کتاب میں دکھلاؤ۔ تو بھائی ایک رواج پڑ جاتا ہے، یہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے اشہد اللہ الہ الا اللہ، لوگ اللہ کہہ دیتے ہیں، اور اشہد ان محمد رسول اللہ، کوئی الہ کو کھینچ دیتا ہے، کوئی رسول کو کھینچ دیتا ہے، یہ سب غلطیاں کرتے ہیں۔ کوئی حی علی الصلاۃ میں تو بہت غلطیاں کرتے ہیں، بڑی ہا کی جگہ چھوٹی ہا کے دی، حیا نہیں، حی بڑی ہا کا، اور حیا کھینچ دیتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے حیا علی الصلاۃ، عین نہیں نکالتے، حمزہ نکالتے ہیں، کوئی حیا علی الصلاۃ کہتا ہے، غلطیاں کرتے ہیں۔ ایسی الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ کو کھینچ دیتے ہیں، غلط، درست نہیں۔ آج سے 300 برس پہلے کی کتابوں میں لکھا ہوا، یہ غلط رواج پڑ گیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، اذان ہماری ایک
ایک اذان کی دعا میں ایک غلطی ہے، چونکہ وہ کتاب میں چھپی ہوئی ہے تو پڑھے لکھے لوگ چونکہ اسی طرح یاد کر لیتے ہیں، وہ بھی غلطی کرتے ہیں۔ اذان کی دعا ہے اللہ، اذان کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے، ایک تو مستحب اذان، پھر یہ دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا، اصلی دعا یہ والدرجة الرفیعة ہے، بہتوں کو یاد ہوگا، یہ نقلی مال ہے، لوگوں نے بڑھا دیا ہے، غلط ہے۔ آگے وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد وارزقنا شفاعته يوم القيامة، یہ بڑھا دیا، یہ صحیح نہیں۔ دلی سے بھی چھپا ہوا ہے کتاب میں، اور بمبئی کی کتاب وہی لوگوں کو یاد ہے، اب اس کو صحیح کرنے لگتے ہیں تو بہت سی چیزوں کا رواج ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اذان کا ایک بڑا فائدہ ہے، اذان یاد کر لو، کہیں آصف وغیرہ ہو پریشان کرتا ہے، ذرا اذان دے دو کان میں، اذان دے دو، اذان سے بھاگتا ہے، وہ اذان ہی ہماری غلط ہے، کیوں بھائی؟ ٹھیک کرو، یہ میں نے نمونہ بتلا دیا، اور بھائی وہ ادلا کے شخص کی طرح دین سیکھو۔ ہم لوگ اگر اس نوع کی غلطی کریں اردو میں تو فیل کر دیتے، تو ایسے ہی قرآن پاک میں ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دو، یہ بڑی سخت غلطی۔ اس وقت ایک ہی بات بتاتا ہوں، زیادہ نہیں۔ جیسے پڑھتے ہیں الحمد، الحمد، اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں الحمد، چھٹیاں ہو گئی، تو فرماتے ہیں علماء، سارے علماء، کہ ایسی غلطی کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا، تو فیل ہو گیا، ڈنڈے پڑیں گے اس کے، اور ڈنڈے تو ہلکے لفظ ہیں، وہاں کے ڈنڈے پڑیں گے۔ اس غلطی کو حرام لکھا ہے کہ کیا الحمد، اردو میں اگر کوئی لکھ دے، کہو لکھو حمد، کوئی چھوٹے یہ تو لکھے فیل کر دو گے، جو قرآن شریف میں پڑھے وہاں پاک ہو جائیں گے، ایک حرف 10 نہیں کیا مل جائے گی، وہی تو حرف ہے۔ کھڑے کو پڑھا، کوئی شخص پڑھ دے لکھ دے، اردو میں فیل کر دیا جائے گا کہ نہیں؟ لکھا ہے مالک پڑھتا ہے ملک، تو فیل کر دو گے اس کو، ایسے ہی کھڑے پڑے کی غلطی۔ میں اس لیے کہتا ہوں، اس لیے بھائی اپنے یہاں مکتب قرآن پاک سیکھو، جس سے دیکھو ان کا بھی صحیح ہے کہ نہیں، اور اپنے یہاں مکتب میں جو انتظام کرو وہ بڑھیا انتظام صحیح ہے، ہاں اچھا انتظام کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ کا کلام اتنی بڑی چیز ہے، جو اس کی خدمت میں لگتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے، ہاں اس کو بہت کچھ ملتا ہے۔ جو بھائی برکت ہے ان لوگوں کی دعا کی۔ 2-3 منٹ میں ایک واقعہ بھی سن لو۔ ایک بزرگ گزرے بشر حافی، ایک ہے بشر ابن حارث، ندھۃ البساتین میں واقعہ لکھا ہے۔ ایسے عامی آدمی جیسے ہوتے، کوئی صالح متقی لوگوں میں سے نہیں، عامی آدمی ہوتے، چلے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا ہے اتنا بڑا ٹکڑا قرآن پاک کا پڑا ہوا ہے، ہو جاتا ہے لوگ ڈال دیتے ہیں، احتیاطی کرتے ہیں، انہیں مسئلہ کیا معلوم، اس کو اٹھایا، بے وضو تو اس کو نہیں چھو سکتے، لیکن یہ تو حامی۔ اس وقت کا سکہ 2 روپے ان کی جیب میں تھا، اب چاہے تو وہ دوپہر کا کھانا کھا لے اور چاہے جو کرے، تو وہ سکے کو گئے، کیا کیا انہوں نے، جا کے کپڑا لیا، عطر لیا، گھر آئے، نہائے دھوئے، اور اس ورق کو اس میں رکھا، اور اس کو اٹھا کر کے اپنے یہاں اوپر کی جگہ تھی، الماری وغیرہ سورا ہوتا ہے جس میں کہا، وہاں رکھ دیا۔
اسی رات کو خواب میں دیکھا کوئی نورانی شکل ہے، بزرگ ہے، کہتے انہوں نے بتایا تم نے اللہ کے کلام پاک کا اکرام کیا، یا آواز سنی، بہرحال فرمایا کہ تم کو جو ہے مکرم بنایا جائے گا، تم کو عزت دی جائے گی، تم نے اللہ کے کلام کا اکرام و احترام کیا ہے، تم کو لوگوں میں اب خواب دیکھا، ایک بزرگ سے جا کے کہا، ان کا خوشخبری سنائی مبارک ہو، اور تم نے قرآن پاک کے ساتھ یہ معاملہ کیا، رونے لگے بیچارے، یعنی حضرت تو پھر مجھے توبہ کرا دو، اور پھر لگ گئے۔ مختصر جو بات کہتا ہوں، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، چار امام ہیں، کون؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چار امام کیا کہتے ہیں، بڑے فقیہ، بڑے محدث، بڑے ولی۔ امام احمد بن حنبل بشر بن حارث کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے فیض اٹھانے کے لیے۔ کہا کہ بشر بن حارث اپنے زمانے میں سب سے بڑے اولیاء اللہ میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، اپنے زمانے میں قرآن پاک کی عظمت واقعات میں بات میں بات نکل آ رہی۔ یہاں ایک مسئلہ بھی سن لو بھائی، سننے والے بھی، لوگ رمضان شریف میں قرآن پاک کا انتظام کرتے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن اس میں کیا کرتے ہیں، کہیں تو طے کرتے ہیں جی لین دین، تراویح کے ختم پر جو کچھ دیا جاتا ہے، لینے والا بھی مجرم و گنہگار اور دینے والا بھی مجرم و گنہگار۔ ہاں یہ چیز نہیں، تراویح میں اجرت لینا درست نہیں، قرآن پاک کے کو تھوڑے سے پیسوں کی خاطر کیا کرتے ہیں، جہالت کی بات، ناباقیت کی بات۔ علم ترى کیف سے سن لو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک اور بات یاد آ گئی، ولی بننے کے لیے تو ایک ہے گناہوں سے بچو، معلوم کرو، اور دوسرا مختصر راستہ جو ہے، دو ہیں، گاؤں والوں جانتے، پگڈنڈی جسے کہتے ہیں، کھیت میں راستہ نکال لیتے ہیں، یوں چکر سے جائیں تو چکر لگے گا، بیچ سے راستہ نکال لیتے ہیں، تو قریب راستہ، متقی بننے کے قریب راستے دو، ایک حج، قاعدے سے حج اگر کر لے وہ متقی بن جائے گا، ولی بن جائے گا، مہینہ بھر کے روزے قاعدے سے رکھ لے تو ولی بن جائے گا۔ پرچے سکتے ہیں دعوت الحق کے پشت پر کچھ مضمون بھی ہے، گناہ کرنے سے پھر اثر نہیں، وہی خمیرے کھا رہا ہے، عمدہ مقوی چیزیں کھا رہا ہے، اور 8ویں دن جمال گوٹی کی 2 گولیاں کھا لیتا ہے، سارا نکل جاتا ہے۔ تو طاعت کا جو نور ہوتا ہے وہ گناہ کرنے سے نکل جاتا ہے۔ تو ولی بننے کا قریب زمانہ آیا ہے، رمضان شریف کا روزے قاعدے سے رکھ لو، 1 مہینے کی محنت۔ ایک تو بھائی ڈاکٹر کا علاج کرتا ہے، دوا کھاتا پیتا ہے صحت بنانے کے لیے، ایک یہ کہ ذرا گرمی کی شدت بھی مطلب پہاڑ چلے گئے، صحت بن جاتی ہے۔ تو ایسے ہی بھائی فلاں جگہ چلے جاؤ، آب و ہوا کی طبیعت ٹھیک رہتی، تو ایسے ہی رمضان شریف کا زمانہ ہے بس۔ تو بھائی یہ بات رمضان شریف کا زمانہ آ رہا ہے، اس کی قدر کیجئے۔ گناہ تو زہر کی طرح ہے بھائی، ایک شخص خمیرے بھی کھا رہا ہے، مرغیاں کھا رہا ہے، ورزشیں کر رہا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا سنکھیا بھی چاٹتا رہتا، کھاتا رہتا، ایسے گناہوں سے بچے۔ اور قرآن پاک وہی پڑھو، سیکھو، طریقہ بھی بتا دیا اس کا، آسان ہے۔ تلاوت گھر میں ضرور کچھ نہ کچھ کرو، تلاوت کی برکت ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو عادت ڈالو جو پڑھے ہوئے ہیں، اور جو قرآن پاک اور بچے نہیں پڑھے ہوئے ہیں انہیں مکتب، جہاں ضرورت ہے، بچے ہیں اور کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے، تو بھائی یہاں اگر ہردوئی میں ہے، قرب جوار میں ہے، یہاں آ کے ظاہر کرو، درخواست دو، انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا مدرس کا، مدرس کا بھی انتظام ہو جائے گا، اگر پیسے کا نہیں تو تنخواہ بھی ادارہ دے گا۔ ہاں ہے، تو ایسا ہے جس طریقے سے
کوئی آتا ہے یہاں قطع دین کی باتیں سنا دی جائیں تو استادوں کو بھیجتے ہیں، علماء جاتے ہیں تو وہ کوئی نذرانہ نہیں لیتے، اور مقامی معاملہ ہے تو کوئی اس سے وہ بھی نہیں لیتے، اس کا کھانا وانا بھی نہیں کھاتے. ایسے ہی یہ بھی انتظام ہوتا ہے سلسلہ ہے. لو بھائی آپ لوگوں کی دعا کی برکت سے وقت بھی کافی ہو گیا ہے. اب باقی میں ابھی مفتی عبداللہ صاحب بیان کر دیں گے انشاءاللہ. مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری کو بہت لوگ جانتے ہیں، حضرت تھانوی اور قدو کے بڑے خلفاء میں سے، ان کے پوتے ہیں ماشاءاللہ. بیت العلوم سرائے میر ہے کہ نائب ناظم بھی ہیں، تو وہ بھی کچھ باتیں سنائیں گے. پھر مولانا صدیق احمد صاحب تشریف لے لائے ہیں اہتمام کر کے. کہے ہوئے تھے بمبئی اپنے لڑکے کے علاج کے سلسلے میں، اس لیے فرمایا تھا بھائی موقع مل گیا تو پھر انشاءاللہ آ جاؤں گا. وہاں موقع مل گیا وہیں سے آج جی تو تشریف لا رہے تھے، کل چلے تھے بمبئی سے، آج آئے لکھنؤ پہنچے اور پھر تشریف لائے ہیں. بہرحال آپ لوگ بھی دعا کریں. ویسے پہلے سے فائدہ ہے، اور کچھ چیزیں جو تھیں کچھ شک و شبہ تھا ان کے لڑکے کو الحمدللہ وہ معالجین نے اطمینان دلایا کہ بہتر حالت ہے. تو آپ لوگ بھی دعا کریں گے. اب دیکھیے کل کا نظام ایک اور جگہ کا بنا ہوا ہے، لیکن یہاں والوں کی یہاں کی دعوت تھی فہیم الحق کہ زیادہ تو یہاں اپرادھ کو بھی بیان کریں گے. بار ابھی یہاں سے چلے جائیں گے کانپور، اور صبح 7 بجے ریل سے کانپور سے آگے جانا ہے. تو چلاؤ یہ مشقت بٹھاتے ہیں، اور یہ ایسے ہی لوگوں سے کوئی نذرانہ نہیں، ہاں سوال سے قصہ ہی نہیں ہے وہ دیتے ہیں. تو ایسے ہی قرآن پاک اللہ واسطہ سنو، یہ چیزیں ہونی چاہیے. دعوت الحق کی طرف سے اس کا نظام بھی رہتا ہے کہ بس سوالی کا انتظام کرو. اگر سوالی کا بھی نہیں کر سکتے چلو وہ بھی ہو جائے گا. سب چیزیں اس لیے بات بتائی تاکہ معلوم ہو صحیح طریقہ یہ ہے، اس طریقے سے کام کرو. اور چیزیں ہیں کہ بیان سنیں گے. ایک اور چیز سب کی ضرورت کی چیز ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ صبح شام پڑھ لیا کرو. انشاءاللہ شرور فتن نقصان پہنچانے والی چیزوں سے حفاظت رہے. 3 دفعہ پڑھ لو یہ چیزیں. اور بیمار